الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين النبي الحرمين والإمام القبلتين والرسول الثقلين، الذين سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويحلل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم وأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات پر محمد وآل محمد. قبولیت مجلس کے لیے ایک بار اور صلوات پر محمد اور تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے تیسری بار بلند تر صلوات پڑھنے عشر محرم 1443 ہجری کے آپ حضرات چھٹی مجلس مرکز اہل بیت بولٹن میں سماعت فرما رہے ہیں۔ اس عشر مجالس کا عنوان اتباع رسول اور ابدی کامیابی۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ہر روز سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اتباع کرنا ہے اس رسول کا کہ جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے، اور جس کا ذکر ہم نے اس سے پہلے توریت اور انجیل میں لکھ دیا تھا، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم دے گا، برائیوں سے انسان کو روکے گا، اور پاک چیزوں کو حلال قرار دے گا اور خبائث کو، خراب چیزوں کو حرام قرار دے گا۔ اور جس الجھن اور بوجھ کے نیچے تم کچلے ہوئے ہو اور جن زنجیروں میں بندھے ہوئے ہو، ان سب سے تمہیں نجات عطا کرے۔ بس تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ
اس کی عزت کرو، اس کی نصرت کرو، مدد کرو، اور اس نور کا اتباع کرو کہ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ جو کوئی بھی ایسا کرے گا بس وہ جان لے کہ پھر کامیابی اس کا مقدر ہے۔ کل آپ کی خدمت میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی۔ ان باتوں کا بطور خلاصہ تاکہ ہماری گفتگو میں تسلسل قائم رہے، اور پھر آج جس آیت کے حصے پر انشاءاللہ بات کرنی ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، لیکن بس بات کو کل کی گفتگو سے مربوط کرنے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ حکم دیا گیا رسول کو، اور رسول کے بعد رسول کے سارے پیروکاروں کو، کہ نیکی کی صرف نیکی خود کرنی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف شوق دلانا ہے۔ صرف برائی سے رک نہیں جانا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس چیز سے روکنا ہے۔ اور یہ آج کے دور میں اور خاصا مشکل کام اس لیے ہو گیا کہ ہر انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے کہ بھئی میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے آپ کا کیا مطلب، آپ جو چاہے کیجئے، میں جو چاہے کروں، میرے عمل سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، آپ کے عمل سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ بات اگر کوئی نئی بات ہوتی تو ہم اس کا حل ڈھونڈتے، بات جتنی پرانا یہ حکم ہے اتنی ہی پرانی یہ بات ہے۔ ہم اور آپ نے یہ بات دریافت نہیں کی ہے، بلکہ حضور کے زمانے میں بھی ایک شخص نے آ کر کے یہی بات کی کہ یا رسول اللہ، نیکی کا تو آپ نے حکم دیا، ہم نے کر لیا، برائی سے روک دیا، ہم رک گئے، یہ دوسروں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، کسی اور کو کیا کہنے کی ضرورت ہے، اور کسی اور کے عمل کا مجھ سے کیا مطلب، کوئی کیا کر رہا ہے اس کا مجھ سے کیا لینا دینا۔ تو حضور نے کتنی خوبصورت مثال دی۔ اس مثال کو عرض کرنے سے پہلے آپ سے نزدیک ہو کر ایک مثال دیتا ہوں۔ حضور کی حدیث بعد میں سناؤں گا، آپ سے نزدیک ہو کر کے ایک مثال دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس زمانے میں یہ بات سمجھنا بہت ہی آسان ہو گیا۔ جن حالات سے ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، جن حالات میں ہم بسر کر رہے ہیں اپنی زندگی، یہ مسئلہ سمجھنا اور زیادہ آسان ہو گیا۔ ہر روز یہ ہر مجلس میں 3 جگہ آج مجلس کی تیسری مجلس پڑھ رہا ہوں، ہر جگہ مجلس میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ آپ سینیٹائزر استعمال کیجئے، ماسک لگائیے، فاصلہ رکھیے۔ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ساتھ میں یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ ہو لیکن آپ کی وجہ سے کسی اور کو ہو جائے گا۔ یعنی یہ والے فلسفے کی موت لے کر کے یہ بیماری آئی ہے کہ میں جو چاہے کروں، اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کچھ کریں گے اس کا اثر میرے اوپر ہو سکتا ہے، میں کچھ کروں گا اس کا اثر آپ کے اوپر ہو سکتا ہے۔ جب اتنی چھوٹی سی بیماری کا ہو سکتا ہے تو بڑے بڑے اعمال کا نہیں ہوگا؟ مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یا یوں جملہ بدل کے کہوں کہ جب بدن کی جسم کی بیماری سے بچنے کے لیے اتنے سارے حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں تو روح کی بیماری سے بچنے کے لیے تھوڑا سا بھی اہتمام نہیں کرنا چاہیے؟ جسم کی بیماری سے بچنے کے لیے اتنے سارے حفاظت اور کرنے ضروری ہیں، میں گزارش کر چکا ہوں کہ یہ شرعی طور پر ہماری ذمہ داری ہے، لیکن جتنا ہم جسم کی بیماری سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں کم سے کم اتنا روح کی بیماری سے بچنے کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ سمجھے فرما رہے ہیں؟ مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد۔
حضور نے ایک مثال دی اور ایک مثال تاریخی ہے، یعنی کہ آفاقی ہر زمانے میں اس کا ریلیٹ ہو سکتا ہے۔ حضور نے یہ مثال دی کہ اگر تم کسی کشتی پہ سفر کر رہے ہو اور اس کشتی میں کوئی سوراخ کرنے لگے تو باقی جو کشتی میں لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ اگر کشتی میں کوئی سوراخ کرنے لگے، ڈیمیج کرنے لگے کشتی کو، تو باقی جو کشتی میں لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ اسے روکنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی کیوں آپ روک رہے ہیں؟ وہ اپنی جہاں پر وہ ہے، جس مقام پر ہے، وہاں سوراخ کر رہا ہے، آپ کو تھوڑی کر رہے ہیں۔ جہاں پر آپ ہیں وہاں پر تو وہ سوراخ نہیں کر رہا، ڈیمیج نہیں کر رہا۔ آپ جہاں پر ہیں وہاں پر تو کشتی ٹھیک ہے، وہ اپنے جس جگہ پر ہے وہاں پر اس کشتی کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ لیکن ہر عقل مند اسے روکنے کی کوشش کرے گا اور جواب یہ دے گا کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کشتی ایک جگہ سے بھی ڈیمیج ہو گئی تو سارے کے سارے اس پر سوار ڈوب جائیں گے۔ توجہ کرنا ہے، اگر ایک جگہ سے بھی ڈیمیج ہو گئی، تھوڑا سا بھی پانی آ گیا تو سارے کے سارے ڈوب جائیں گے، یعنی ایک آدمی کے عمل سے باقی سب کو نقصان ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اسے روکنا ضروری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور قریب ہو جائے، آپ سے مل کر ایک سلوات پڑھیں محمد اگر حضور نے کہا اگر میرا بھائی ہو، میرا کوئی بھائی نہیں، اتفاق مثال دے رہا ہوں، اگر میرا کوئی بھائی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ڈوبنے والا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا، چاہے اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال دوں، بچانے کی اسے کوشش کروں گا۔ اور شریعت نے یہاں تک حکم دیا، اور مل کر کے ذہن میں یہ بات عرض کر لوں، پھر آج کی بات کو شروع کرتا ہوں۔ 10 منٹ تو ہو ہی گئے، مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد شریعت نے بھی حکم دیا کہ انسان نماز، اللہ کی نماز پڑھ رہا ہو اور دیکھ لے کوئی ڈوب رہا ہے تو اس پہ واجب ہے کہ اس نماز کو توڑ دے، کہ جو عام حالت میں توڑنا حرام ہے، اور جا کر اس انسان کو بچائے۔ کبھی جو بچا رہا ہے تو یہ اس کا کیا جذبہ ہے؟ اس کا یہ جذبہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرا فریضہ ہے کہ میں اسے جا کر کے بچاؤں، جان اس کی بچاؤں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگر بھائی ڈوب رہا ہو تو اسے بچانا ہے، بھائی ڈوب رہا ہے یعنی اس کی جان چلی جائے گی تو اسے بچانا ہے۔ اور اگر اس جان میں جو یہ معنوی جان ہے وہ جاری ہو، اس کے لیے ایک چھوٹی سی اور مثال دے دوں، حدیث بہت ہی معروف ہے، جلدی سے عرض کروں تاکہ آپ بات تک پہنچ جائیں۔ حضور نے کہا صحابہ کے سامنے کہ جب کوئی شخص سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ مجلس میں یہ بات پڑھنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ مولانا نے سبحان اللہ کروانے کے لیے یہ بات پڑھی ہے۔ سبحان اللہ جتنی دفعہ کہے گا آدمی، اللہ ایک درخت لگا دے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو ہمارے باغ کے باغ ہوں گے، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ کرتے ہیں، تو ہمارے تو باغ کے باغ ہوں گے جنت میں۔ کہاں باغ ہوں گے؟ کہا لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ جب تم اللہ کی معصیت کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تو گویا اس باغ میں تم نے آگ لگا دی۔ یعنی جنت بھی آدمی خود ہی بنا رہا ہے، جہنم بھی اپنی خود ہی بنا رہے، اپنے ہی عمل کے ذریعے سے۔ کہ سبحان اللہ کہا تو ایک درخت لگ گیا،
تو اب باغ کے باغ ہو گئے, اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, لیکن اسے بچانا بھی ہے, اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. جیسے ہی معصیت کی تو وہ اس باغ میں آگ لگ گئی. اب عزیزان محترم, یہ حدیث تو یہاں تک ہے. اب یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے باغ میں آگ لگی ہوئی ہے اور میں سو رہا ہوں تو میرے خیر خواہ کا کیا فریضہ ہے؟ اگر میرا خدا نخواستہ میرا بزنس ہے اور اس میں آگ لگ گئی ہے, مجھے خبر نہیں ہے, تو میرے خیر خواہ کا یہی فریضہ ہے نا کہ وہ آ کے مجھے اطلاع دے کہ بھئی آپ کے بزنس میں آگ لگی ہوئی ہے, آپ جا کر اسے بجھا دیجئے. تو اگر میرے باغ کے جو اس کو میں نے سبحان اللہ کہہ کر بنا لیا ہے اس میں آگ لگ گئی ہے, تو میرے خیر خواہ کا یہ فریضہ ہے کہ وہ مجھے جگا کر کے اطلاع دے کہ آپ کے باغ میں آگ لگی ہے, اسے ذرا بجھا دیجئے. ہاں, بجھانے کا بھی فارمولا رسولی بتائیں گے کہ جب آدمی توبہ کرے گا تو آگ بجھ جائے گی. جب انسان توبہ کرے گا آگ بجھ جائے گی. تو کہا کہ اس وجہ سے اللہ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو واجب قرار دیا کہ جس طرح سے انسان اپنے دنیاوی فائدہ کے لیے, دنیاوی زندگی کے لیے, اس دنیا میں صحت کے لیے اتنی محنت اور اتنی مشقت اور اتنی احتیاط کر رہا ہے, کم سے کم اتنی ہی احتیاط اپنی معنوی صحت کے لیے, اپنی روحانی صحت کے لیے بھی کر لے. اسی لیے امر بالمعروف کو واجب قرار دیا کہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دو, ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلاؤ, اور اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اسے روکو, اس لیے کہ جب معاشرے میں نیکی ہوگی تو وہ اچھائی کی طرف جائے گا, اور اگر معاشرے میں برائی ہوگی تو اس برائی کا اثر بھی میرے اوپر آئے گا. لہٰذا اسی وجہ سے روکنے کا حکم دیا گیا. مل کر ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ. ایک بار اور صلوات پڑھ لیں. اب آج کا موضوع بھی خشک ہے, وہ موضوع کے تقاضا ہے, موضوع خشک ہے, اور اس میں دقت بھی تھوڑی سی آپ کی چاہیے ہوگی. کل ڈاکٹر صاحب مجھے گولف پر لے گئے تھے, مجھے وہ آخری ہول میں پہنچ کر کے کنسنٹریشن چاہیے ہوتا ہے نا اس کے اندر ڈالنے کے لیے, اتنی دقت آپ کو آج کے موضوع کے ساتھ کرنی پڑے گی. مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد آیت کے اس مرحلے میں کیا ارشاد ہوا؟ رسول کے کام ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں, برائی سے روکیں. یہ کام رسول کا بھی ہے, امتیوں کا بھی ہے. اب ایک کام ہے اس کے بعد جو صرف رسول کا ہے. ہاں, یہ واضح رہے, امر بالمعروف میں نہی عن المنکر میں امتیوں کا بھی شیئر تھا, واجب ہے, لیکن اس والے کام میں کسی کا کوئی شیئر نہیں ہے. کیا کہا آیت نے؟ یحل لہم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث. یہ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبائث کو, خراب چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. اس میں کسی کا کوئی شیئر نہیں ہے. یہ اختیار صرف رسول کے ہاتھ میں ہے کہ کسی چیز کو حلال کریں, کسی چیز کو حرام کریں. کسی ذات کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے, کسی انسان کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے یا حرام قرار دے. یہ اختیار صرف ذات رسالت کے پاس ہے. امام کا کام شریعت کی حفاظت کرنا ہے, شریعت کو ایکسپلین کرنا ہے, شریعت کی وضاحت کرنا ہے, لیکن حلال و حرام امام بھی نہیں کرے گا. حلال و حرام رسول کا بتایا ہوا امام بیان کرے گا, امام وضاحت کرے گا, لیکن حلال و حرام صرف ذات رسالت سے مختص ہے. دیکھیں, میں نے کہا کہ موضوع میں تھوڑی سی دقت ہے, لیکن آپ لوگ کے سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے
موضوع چھیڑا ہے تو اب اس کو مکمل کرنا. مل کر صلوات پڑھیں محمد. اور اس کی توجیہ بھی بیان کرتی. دیکھیں ایک نظریہ ہے اور اس نظریے پہ میں بات نہیں کروں گا لیکن اشارہ کر رہا ہوں. صرف ایک نظریہ ہے عالم اسلام میں، ایک نظریہ ہے کہ بس اللہ نے کچھ چیزوں کو حلال کر دیا، کچھ چیزوں کو حرام کر دیا، کوئی اس میں وجہ نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے. یہ نظریہ ہے. اس کے کیا وجوہات ہیں، کیوں یہ نظریہ بنا، یہ خود ذہن مستقل ایک موضوع ہے. لیکن ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے کسی بھی وجہ کے بغیر کچھ چیزوں کو حلال، کچھ چیزوں کو حرام کر دیا. لیکن آیت نے واضح کیا کہ ایسا نہیں ہے. آیت نے کیا کہا؟ آیت نے یہ کہا کہ وہ پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی اور وہ چیزیں جو نقصان دہ ہیں، جو خراب ہیں، جو خبائث ہیں، انہیں حرام کیے گئے. یعنی حلال جو کچھ بھی ہے اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، اور حرام جو کچھ بھی ہے اس میں کوئی نہ کوئی نقصان ہے. یہ آیت نے بتا دیا. آیت نے کہا کہ وہ چیزیں نبی حلال کرے گا کہ جو پاک ہیں، جو تمہارے لیے فائدہ دیں گی، اور وہ چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں کہ جو تمہارے لیے نقصان دہ ہیں. کیا بات ہے، توجہ فرمائیں. اب طہارت کے حکم میں ہے. یہ جلدی سے عرض کر دوں اور آپ جلدی سے محسوس کر لیں گے بات کو. طہارت کے حکم میں ہے یہ فقہی احکام میں کہ جس چیز کے متعلق علم نہ ہو اسے پاک سمجھا جائے گا. ہر چیز کو پاک سمجھا جائے گا حتیٰ کہ یہ علم ہو جائے کہ یہ نجس ہو گئی. اگر علم نہیں ہے تو پاک ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز یعنی کتنی سہولت انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہے. اسی طرح حلال حرام ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اس وجہ سے اس چیز کو بیان کر کے اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعے کی طرف اشارہ صرف، تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے محسوس کر لیں. اس واقعے میں بھی ایک میسیج درمیان میں. شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ غیبت صغریٰ کے زمانے کے عالم دین ہیں. ان کی کتابیں مشہور ہیں، آپ لوگ واقف ہیں. اور ان کے شاگرد ہیں سید مرتضی علم الہدیٰ. سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا، ان کے بڑے بھائی ہیں سید مرتضی. یہ دونوں شاگرد ہیں شیخ مفید کے. یہ بات ہے آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کی. یہ دونوں سفر کر رہے ہیں، بغداد میں رہتے ہیں، سفر کر رہے ہیں نجف کی طرف مولا کی زیارت کے لیے. راستے میں ایک جگہ رکتے ہیں، پرانا زمانہ ہے، راستے میں ایک جگہ رکتے ہیں اور شیخ مفید اپنی عبا اتار کر درخت کے نیچے رکھتے ہیں جا کر کے وضو کرنے کے لیے. اتنے میں وہاں پر جانور نے پیشاب کر دیا اور اس کا چھینٹ جو ہے وہ ان کے عبا کے اوپر آ کر پڑ گیا. سید مرتضیٰ نے دیکھا کہ عبا رکھی ہوئے اس پر چھینٹ پیشاب کی پڑ گئی. شیخ مفید وضو کر کے واپس آئے تو سید مرتضیٰ نے کہا کہ آپ کی عبا نجس ہو گئی ہے. اب دیکھیں شیخ مفید بھی مجتہد ہے. سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، یہ علم الہدیٰ یعنی ہدایت کا علم ہے. یہ لقب بھی امین المومنین علیہ السلام نے ان کو عطا کی. چھوٹی عمر کی بات نہیں. شیخ مفید کے لیے امام زمانہ کا خط موجود ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں. یہ چھوٹے موٹے لوگوں کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہاں، یعنی دین شریعت ہر ایک چیز کو جاننے والے امام کی طرف سے سرٹیفائیڈ لوگ. تو جو ہمارے اب ان کے درمیان ہو گیا اختلاف. دونوں مجتہد ہیں، استاد شاگرد ہیں، اور مسئلہ دونوں اپنے اپنے مسئلے پہ اڑے ہوئے ہیں.
سید مرتضیٰ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی آبا نجس ہو گئی. شیخ مفید کہہ رہے ہیں کہ تم عادل ہو لیکن ایک ہی ہو, 2 گواہ چاہیے. تمہاری عدالت پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ چاہیے اور تم ایک ہی ہو. وہ ناراض ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو, اتنا قریبی آپ کا ہو کر کے, آپ کا شاگرد ہو کر کے آپ مان نہیں رہے. اور مسئلہ ہے نجاست کا. اگر نجاست ہوگی نماز نہیں ہو سکتی. تو جو انہوں نے تو اب دونوں کے درمیان مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی جا تو رہے ہیں مولا کے پاس, تو وہاں زری میں ایک رقعہ ڈال دیتے, مولا سے حل طلب کرتے. مولا سے حل, دیکھیں مولا سے حل طلب وہ کرے جس کے پاس یقین ہو کہ وہاں سے جواب آئے گا. جسے یہ یقین ہو کہ وہاں سے جواب آئے گا. رقعہ ڈال دیا, ڈالا, تھوڑی دیر کے بعد وہ رقعہ واپس آ گیا. اس پہ کیا لکھا تھا؟ بس قربان جائیے, معصوم کے علاوہ کوئی یہ جملہ کہہ نہیں سکتا تھا. جس نے مسئلے کو بھی حل کر دیا اور دونوں کی عزت کو بھی رکھ لیا, اور اختلاف رائے کو اپروو کر دیا غیبت کے زمانے میں. بہت توجہ رکھیے گا. مسئلہ کیا تھا؟ سید مرتضیٰ نے دیکھا کہ نجس ہو گئی. شیخ مفید نے کہا کہ نہیں, 2 گواہ چاہیے. جواب کیا آیا امام کے پاس سے؟ الحق الشیخ ولدی الشیخ معتمدی. شیخ ہمارا اعتماد والا ہے, مسئلہ بالکل صحیح بتایا ہے. شیخ ہمارے اعتماد والا ہے, مسئلہ بالکل صحیح بتایا ہے. ولیکن حق مع الولدی, مگر حق ہمارے بیٹے کے ساتھ ہے. حق ہمارے, جو وہ کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح. یعنی امام نے بات کی تائید بھی کر دی. توجہ فرمانے, بات کی تائید بھی کر دی کہ صحیح بات کہاں ہے. یہ بھی بتا دیا کہ اس اختلاف رائے غیبت کے زمانے میں ہوگا. توجہ فرمانے, امام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بھئی اللہ سے ختم ہو گئی بات. نہیں, دونوں کی عزت بھی رکھ لی, اختلاف رائے کو اپروو بھی کر دیا. کہا انہوں نے اپنے اجتہاد کے بنا پر جو فتویٰ دیا وہ بالکل صحیح ہے, لیکن اب چونکہ معصوم سے پوچھا ہے تو حق تو بتائے گا امام. تو جو فرمانے, مل کر ایک صلوات پڑھنے محمد تو یہ مسئلہ ہے نجاست اور طہارت کا. لیکن حلال و حرام کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ہاں, تھوڑی سی باریکی ہے, میں نے آپ کو عرض کیا دقت کے ساتھ تھوڑا سا کام لیا, تھوڑی سی باریکی. کیا فرق ہے؟ دیکھیے, نجاست اور طہارت میں تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں نہیں معلوم ہے اسے پاک سمجھا جائے گا. لیکن حلال کے لیے ایسا نہیں ہے. حلال کے لیے یہ یقین کرنا پڑے گا کہ یہ چیز حلال ہے. سمجھ ہمارے حلال کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہمیں نہیں پتا تو اس لیے حلال ہے. نہیں, حلال کے لیے یہ یقین کرنا پڑے گا کہ یہ چیز حلال ہے. اور دعا میں کیا ہے, اور آیت میں بھی ہے اور دعا میں آیا ہے کہ ہمیں ایسا رزق دے کہ جو حلالا طیبا, حلال بھی ہو اور طیب پاک بھی ہو. دیکھیں یہاں صرف اشارہ کروں گا, وقت نہیں ہے میرے پاس بالکل بھی, صرف اشارہ کروں گا, باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں کہ حلال تو ذبح کرنے کا طریقہ ہو گیا. طیب کے اندر باقی ساری چیزیں آ گئیں. جانور کو کس حالت میں رکھا گیا ہے, جانور کو کیسے رکھا گیا ہے, جانور کو صحیح حالات کیسے گزار کر کے آپ تک پہنچایا گیا ہے, یا اس کے ساتھ کوئی 2 نمبری ہوئی ہے. بس اتنا ہی کہنے کا میرے پاس ٹائم ہے. باقی تفصیلات میں گیا تو میں پھر ہار جاؤں گا. گھڑی کی سوئیوں سے مل کر ایک صلوات پڑھے محمد والے. لہٰذا یہ میری ذمہ داری ہے,
نہ صرف یہ کہ انوائرمنٹل ذمہ داری ہے بلکہ شرعی ذمہ داری بھی ہے. یہ میری شرعی ذمہ داری ہے. صرف اس پر میں اکتفا نہیں کروں کہ وہاں دکان پر حلال لکھا ہوا ہے تو کھا لیا. ہمارے یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ اس چیز کا بھی یقین حاصل کروں کہ حلال کے ساتھ ساتھ میں وہ طیب بھی ہے. وہ ان مراحل سے گزرا ہے، ایسے مراحل میں نہیں گزرا ہے یا ایسے جانور کو اس طرح سے نہیں گزارا گیا ہے کہ جو غلط اور غیر اخلاقی، غیر شرعی، غیر مناسب طریقہ کار ہو. مل کر ایک صلوات پڑھ لیں محمد ایک بار اور صلوات اب دو باتوں کی طرف جلدی سے اشارہ کرتا ہوں. یہ باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، اس لیے صرف اشارہ کافی ہوگا، آپ بات تک مطلب تک پہنچ جائیں گے. پرسوں آپ سے پرومس کیا تھا، کل بات رہ گئی کہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے. متوجہ رہیں اس بات کی طرف کہ بھئی اتباع کا حکم ہے. ایک جگہ اطاعت کا بھی حکم ہے. اطاعت میں اور اتباع میں تھوڑا باریک سا فرق ہے، اس کی طرف متوجہ رہ. پھر آگے حلال حرام والی بات ذہن میں رہے، اب یاد ہے اس میں. اطاعت یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی کی بات سن لی، اطاعت ہوگی. ایک دفعہ بھی ایک حکم کو بھی مان لیا، اطاعت ہوگی. لیکن اتباع یہ ہے کہ کسی حکم کو چھوڑا نہیں. ابھی ایسے اطاعت کی کہ کسی بات کو بھی ترک نہیں کیا، کسی حکم کو چھوڑا نہیں، جو کہا وہ کر دیا، جس سے روکا اس سے روکے. یہ ہے اتباع. تو تقاضا اس چیز کا کیا گیا کہ بس جو وہ کہیں کرنا ہے، جس چیز سے روک دے رک جانا ہے. اور کتنی بلندی اور گہرائی رسول اللہ کی دیکھنی ہے، صرف اشارہ کافی ہے. بلندی اور نظر یہ ہے کہ آسمان پر جتنے پرندے ہیں اس میں سے بھی رسول اللہ نے بتا دیا کہ کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے. اس زمانے میں کس کو پتا تھا پرندے کی کتنی قسمیں؟ اس زمانے میں کس کو معلوم تھا کہ پرندے کی کتنی قسمیں ہیں اور ان قسموں میں تفریق کیسے کرنی ہے کہ کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے؟ اور گہرائی رسول اللہ کی نظر کی اتنی ہے کہ سمندر میں تیرنے والی ہر مچھلی کے بارے میں، سمندر میں تیرنے والی ہر مچھلی کے بارے میں بتا دیا کہ یہ والی مچھلی حلال ہے، یہ مچھلی حرام ہے. تو جو ہمارے ہر ایک چیز کے متعلق بتا دیا. نباتات میں بتا دیا پلانٹس میں یہ ہے، جانوروں میں بتا دیا کہ یہ فلاں جانور حلال ہے فلاں حرام ہے. ہر ایک چیز کی طرف توجہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھئی کوئی نہ کوئی نقصان ہے اس چیز کے اندر، اس وجہ سے روکا گیا ہے. بعض جانوروں کے متعلق صرف اشارہ کر رہا ہوں، کافی ہوگا انشاءاللہ، آپ لوگ بات تک پہنچ جائیں گے کہ گزشتہ امتوں کے اوپر عذاب آیا تو بعض امتیں جانوروں میں مسخ ہو جاتی تھیں، ٹرانسفیگریشن. امت تھی وہ سور بن گئی، ایک امت تھی کتا بن گئی. سمجھ رہا ہے؟ تو جو بھی جانور، جو بھی انسان مسخ ہو کے کوئی جانور بنا ہے، عذاب کے طور پر اس جانور کو بھی حرام کر دیا. اس جانور کو بھی، اس کو بھی بظاہر کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ فلاں جانور کیوں حرام ہے، اس میں کیا نقصان ہے. کہا کہ امام سے پوچھا گیا، امام نے فرمایا کہ چونکہ وہ مسخ شدہ ہے، کسی امت پر عذاب آیا تھا، وہ مسخ ہو کر اس جانور میں تبدیل ہو گئے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں حرام کر دیا. اب 3 وجوہات ہیں، جلدی سے سماعت فرما لیں اور میں آخری مراحل تک آپ کو لے کر کے چل جاؤں آج کے حد تک، پھر انشاءاللہ باقی کی باتیں آئندہ مل کر ایک سماعت پڑھیں محمد. اللہ نے 3 وجوہات کے بنا پر کسی چیز کو حرام قرار دیا.
یا تو جان کو خطرہ ہے، یا جان کو خطرہ ہے، یا عزت کو خطرہ ہے، یا ایمان کو خطرہ ہے۔ کیا بات ہے؟ یا جان کو خطرہ ہے، یا عزت کو خطرہ ہے، یا ایمان کو خطرہ ہے۔ جو چیزیں بھی حرام ہیں، آپ ذہن میں خود، مثالوں کا ٹائم نہیں ہے، آپ ذہن میں خود ان چیزوں کو کیٹیگرائز کر لیجئے۔ جان کو خطرہ ہے، زہر سے جان کو خطرہ ہے، زہر سے جان کو خطرہ ہے، اس لیے زہر حرام ہے۔ زنا سے عزت کو خطرہ ہے، زنا سے عزت کو خطرہ ہے، اس لیے اس بات کی طرف متوجہ رہیے گا، کل اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی اور وضاحت آئی۔ زنا سے عزت کو خطرہ ہے۔ بھئی وہ آیا، شخص نے کہا یا رسول اللہ میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ کیسے لوگ تھے۔ حضور نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہنے لگا اچھا تو نہیں لگے گا۔ کہ بس اسی لیے تو اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا۔ اللہ نے سب کی عزتیں محفوظ رکھنے کے لیے اسی لیے زنا کو حرام قرار دیا ہے کہ اگر تم کسی کی بیٹی کو، بہن کو، ماں کی طرف غلط نگاہ سے دیکھو گے تو کوئی تمہارے طرف دیکھے گا، تمہارے ناموس کی جو خطرے میں آئیں گے۔ اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے، دیکھیں واقعی بہت خوش باتیں ہو گئی ہیں، تو ایک ذرا آپ کو جگا دینے والا واقعہ بیچ میں سنا دوں۔ ہاں مجھے پتا ہے، مجھے آپ کو بلانا بھی آتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حج پر صحابہ کرام کی ناموس کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا تھا، حج کے اوپر، سوچیے ذرا۔ ہاں اس سلسلے میں یہ باتیں چونکہ حالات حاضرہ بھی ہیں، اس طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ مردوں کی کیا ذمہ داری ہے، عورتوں کی تو ذمہ داریاں ہیں، مردوں کی کیا ذمہ داری ہے۔ وہ ناموس صحابہ کو غلط نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، علی نے اسے تماچا مار دیا، علی نے تماچا مار دیا۔ خلیفہ دوم کا زمانہ تھا، وہ شخص آیا خلیفہ کے پاس شکایت کرنے کے لیے کہ علی نے مجھے تماچا مار دیا۔ خلیفہ نے کہا کہ علی کو میں جانتا ہوں، خواہ مخواہ تماچا نہیں مارا ہوگا، تم نے کچھ کیا ہوگا تب علی نے تماچا مارا ہے، خواہ مخواہ علی نے تماچا نہیں مارا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ خلیفہ نے خود پوچھا علی سے، ایک میں کسی نے آ کر بتایا کہ ایسا ہوا، تو اب خلیفہ نے جو جواب دیا نا اس پر آپ نعرہ لگائیں گے، ہاں ایسے بلوائیں گے آپ کو۔ خلیفہ نے کہا، خلیفہ کو پتہ چلا یہ ہوا تھا، ناموس کو، اچھا ناموس کو غلط نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، تو علی نے ناموس کو کچھ نہیں کہا، عورتوں کو نہیں کہا کچھ، اس آدمی کو کہا کہ تم اپنی نظریں ہٹاؤ۔ مولا نے اس کو کہا کہ تم اپنی نظریں ہٹاؤ، نہیں ہٹا رہا تو تماچا مار دیا۔ خلیفہ دوم نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، رآک عین اللہ ولطمک ید اللہ، تمہیں اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تماچا مار دیا۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد۔ توجہ ہے نا کہ زنا کو حرام قرار دیا، یہ عزت کا دشمن ہے، اور کفر و شرک کو حرام قرار دیا کہ یہ ایمان کا دشمن ہے۔ دیکھیں انسان کو کفر سے بھی بچنا ہے، شرک سے بھی بچنا ہے، کفر سے بھی بچنا ہے، شرک سے بھی بچنا ہے۔ کفر تو یہ ہے کہ حق کو جاننے کے بعد میں اس کے انکار کر دینا، اور شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے دینا اس کے کاموں کے اندر،
ہاں یہاں فرق ہے تھوڑا سا تاکہ دقیق سا تاکہ واضح ہو جائے کہ شرک کیا ہے. اللہ جسے چاہے اپنے کام میں شریک کر سکتا ہے. اللہ جسے چاہے اپنے کام میں شریک کر سکتا ہے. مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. تو جو ہمارے اللہ جسے چاہے اپنے کار میں اپنے کاموں میں شریک کر دے. اس نے کبھی کوئی کام فرشتے سے لینا ہے, کبھی کوئی کام نبی سے لینا ہے, کبھی کوئی کام رسول سے لینا ہے, کبھی کوئی کام امام سے لینا ہے, کبھی کوئی کام کسی اور سے لینا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ چوز کرے گا, اللہ اختیار کرے گا کہ جس سے وہ کام لینا چاہتا ہے. یہ شرک نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے اختیار کیا ہے, اللہ نے بنایا ہے, اللہ نے فرشتے کو فلاں کام پر مامور کیا ہے, اللہ نے نبی کو, رسول کو, امام کو مامور کیا ہے. بلکہ بات آ گئی تو یہ بات عرض کر دوں, مل کر ایک سلوات پڑھیں محمد اللہ کے اشرک کے بھی قسمیں ہیں. پھر کوئی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے تو یہ توحید میں شرک ہے. کوئی کہہ دے اللہ دو ہیں, خدا نخواستہ اللہ تین ہے, یہ توحید میں شرک ہے. اور اسی طرح اگر نبی کے ساتھ کسی کو کوئی شریک کر دے, نبی جسے چاہے اپنے ساتھ کار رسالت میں شریک کرے, نبی کو یہ اختیار ہے. لیکن کوئی اور نبی کے ساتھ کسی کو شریک کر دے تو یہ نبوت میں شرک ہے. یہ نبوت میں شرک ہے. اور ولایت کا عہدہ اللہ نے جسے دیا ہے اس کے علاوہ کسی کو مانے, یہ ولایت میں شرک ہے. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد ولایت میں شرک ہے. اللہ نے جسے ولی بنایا اس کو ماننا ہے, ہم نے اپنی طرف سے تھوڑی بنایا. ہم نے اپنی طرف سے کسی کو نہ رسول بنایا ہے, نہ اللہ بنایا ہے, نہ ولی بنایا ہے. اللہ نے کہا ہے میں اللہ ہوں ولی, میرا رسول ہے ولی, اور وہ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ ہے ولی. اب اس کے علاوہ کوئی اور بھی کسی کو ولی مانے تو اس نے ولایت کے اندر شرک کیا, کیونکہ ولی صرف اللہ ہے یا رسول ہے یا وہ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد. توجہ ہمارے. تو اب اللہ نے کیا کہا, خلاصہ کر دوں بات کا, وقت تمام ہو گیا. خلاصہ, حرام وہ چیز ہے کہ جس چیز سے دور ہونا ہے, حلال وہ چیز ہے جس سے نزدیک ہونا ہے. اور اس کو صفات کے ساتھ بیان کر کے یہ بتا دیا کہ جس چیز میں اچھائی ہوگی اس کو حلال کریں گے, جس میں برائی ہوگی اس کو حرام کریں گے. یا جملہ بدل کے کہوں, جس چیز کو نزدیک کر دیں سمجھ لیں وہ حلال ہے, جس چیز کو دور کر دیں سمجھ جائیں کہ وہ حرام ہے. جس شخص کو قریب بلا لیں, چاہے وہ فارس کا ہو, اس کے لیے کہہ دیں سلمان من اہل البیت, تو سمجھ جائیں کہ وہ حلال تینت کا ہے. اور اگر کسی کو رسول بزم میں سے خارج کر دیں, کسی کو رسول بزم میں سے خارج کر دے تو سمجھ جائے کہ وہ پاک تینت نہیں تھا, رسول نے اپنے آپ سے دور کر دیا. مل کے صلوات پڑھیں محمد. حلال اور حرام کے فلسفے میں اللہ نے بتا دیا جو چیز اچھی ہے اس کو نزدیک کرنا ہے, جو چیز بری ہے اس کو دور کر دیں. تو جو ہمارے کیوں, اس لیے کہ اس کے اندر نقصان, اس کے اندر فائدہ,
اور یہ اختیار ہم نے صرف رسول کو دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی نظر آ جائے کہ رسول کے زمانے میں یہ حلال تھا، میں نے حرام کر دیا، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ رسول کے زمانے میں اگر کوئی چیز حلال تھی تو آپ کون ہوتے ہیں اسے حرام کرنے والے؟ رسول کے زمانے میں کوئی چیز حرام تھی، آپ نے کیسے اسے حلال کر دیا؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ یہ کام رسول کا ہے، اس نے کر دیا، دین مکمل کر دیا۔ اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی چیز حلال کرے، کوئی چیز حرام کرے۔ آج کا وقت تمام ہو گیا، ایک دو باتیں رہ گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو کل جو ہے وہ بات آئی کہ حلال اور حرام کا فلسفہ یہ ہے حکم اولی۔ اب ہوتا ہے حکم ثانوی، اس کی وضاحت کے لیے ظاہر وقت درکار ہے، اور آج جو ہے وہ وقت تمام ہو گیا۔ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کل یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ حکم ثانوی کے اندر جو حلال و حرام ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، اور پھر باقی آیت کی جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ عزیزان محترم، بس یہ حلال اور حرام کو بچانے کے لیے حسین کربلا میں آئے ہیں۔ ایک شخص تخت پر بیٹھ کر کے حرام کو حلال کرنا چاہ رہا ہے، حسین نے کہا جب تک کہ میں ہوں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھیں، کوئی شخص حرام کر رہا ہے وہ ایک گناہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص حرام کو حلال کر رہا ہے تو وہ رسول کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، اس کا کفر عیاں ہو گیا ہے۔ حرام کرنا اور ہے، اور حرام کو حلال کہنا یہ اور ہے۔ یزید یہ چاہتا ہے کہ وہ حرام بھی کرے، دربار میں بیٹھ کر کھلے عام شراب بھی پیے، اور حسین اس کی بیعت بھی کر لیں، تاکہ وہ یہ کہے جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، تاکہ وہ یہ کہے جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں۔ حسین نے کہا ایسا تو نہیں ہوگا، اس طرح تو نہیں ہوگا، اس کے لیے چاہے مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ جائے، چاہے مکہ چھوڑنا پڑ جائے، چاہے کربلا کے دشت میں آنا پڑ جائے، ہر چیز قبول ہے، لیکن نانا کے دین کی اندر تبدیلی قبول نہیں ہے۔ نانا کے دین میں تبدیلی قبول نہیں ہے، اس کے لیے ہر طرح کی قیمت ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ حسین مدینہ سے چلے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ شامل نہیں ہیں، مکے میں تشریف لائے ہیں، اور وہ لوگ مکے میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ مکے میں بہت سارے لوگ امام کی خدمت میں آتے ہیں اور مختلف قسم کے مشورے دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ حسین کی بیعت، آپ یزید کی بیعت کر لیجیے۔ عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں تو آپ کو مشورہ نہیں دیتا کہ آپ عراق جائیں، لیکن اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو عورتوں بچوں کو نہ لے کر جائیے۔ شہزادی زینب نے ابن عباس کی یہ بات پردے سے سن لی اور چیخ کے پکاری، ابن عباس کیا بہن کو بھائی سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ عزیزو، اس سے اندازہ کیجئے کہ زینب کو حسین سے کتنی محبت ہے، زینب کو حسین سے کتنی محبت ہے، اور اس کے لیے شہید محسن نقوی کہتے ہیں یہ الگ بات کہ محفوظ رہا دین رسول، یہ الگ بات کہ محفوظ رہا دین رسول، یہ الگ بات کہ لوٹا گیا گھر زینب کا، یہ الگ بات کہ محفوظ رہا دین رسول، یہ الگ بات کہ لوٹا گیا گھر زینب کا۔ عزیزوں، زینب کی قربانی کربلا میں یہ ہے کہ صرف بیٹوں کو قربان نہیں کیا ہے، پوری نسل کو قربان کر دیا ہے۔ زینب نے
اپنی نسل کو کربلا میں حسین کے اوپر قربان کر دیا ہے۔ مکے میں حضرت عبداللہ ابن جعفر جو امام کے چچا زاد بھی ہیں اور بہنوئی بھی ہیں، حضرت زینب کے شوہر ہیں، وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ مولا سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ شہزادی کو خبر ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ آئے ہیں، شریعت پیش نظر ہے، کہا ایسا نہ ہو کہ عبداللہ یہ کہیں کہ آپ نہیں جائیں۔ تو حضرت عبداللہ شہزادی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کو منع کرنے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو منع کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اون اور محمد کو لے کر کے آیا ہوں، اور اگر کبھی کوئی مصیبت کا دن آئے تو اون کو میری طرف سے، محمد کو زینب کی طرف سے میرے آقا حسین آپ اپنے اوپر قربان کر لیجئے گا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ کہا کہ اون کو میری طرف سے، محمد کو زینب کی طرف سے قربان کر لیجیے، اور محمد ساتھ ہو گئے۔ کربلا میں شب عاشور عجیب منظر تھا، ہر ماں اپنے بچے کی زندگی چاہتی ہے۔ شب عاشور مائیں بیٹوں سے کہہ رہی تھی کل مرنے کا دن ہے، کل مرنے کا دن ہے۔ ام ریحلہ علی اکبر سے کہہ رہی تھی، ام فروہ قاسم سے کہہ رہی تھی، اور زینب اور محمد سے کہہ رہی تھی۔ کیا قیامت خیز جملہ زینب نے کہا کہ اور محمد سے زینب نے کہ اگر تم زندہ رہے اور میرے بھائی کو کچھ ہو گیا اور قیامت کے دن تمہاری نانی نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تمہارے بیٹے زندہ تھے، میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ کہا کہ تمہیں کل صبح سب سے پہلے مقتل میں جانا ہے۔ شہزادوں نے وعدہ کر لیا، شہزادوں نے وعدہ کر لیا کہ اماں ہم سب سے پہلے میدان میں جائیں گے۔ صبح نمودار ہو گئی، اذان علی اکبر ہو گئی، پہلا حملہ ہو گیا، لاشیں آنا شروع ہو گئے۔ زینب نے بیٹوں کو بلایا، کہا کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ لاشیں آنا شروع ہو گئے، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، لاشیں آنا شروع ہو گئے۔ اور محمد رو کے کہتے ہیں اماں ہم تو میدان میں جانا چاہتے ہیں لیکن مامو جان ہمیں اجازت نہیں دیتے، مامو جان ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ زینب کبریٰ امام کی خدمت میں تشریف لاتی ہیں اور ایک بار اور عجیب و غریب جملہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں اے میرے حسین میں نے کبھی آپ سے کوئی چیز طلب کی ہے، میں نے آپ سے کبھی کوئی خواہش کی ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں میرے بیٹے میدان میں جائیں، آپ کے اوپر فدا ہو جائیں۔ حسین نے کہا چھوٹے ہیں، حسین نے کہا کم سن ہے، ان پر جہاد ساقط ہے۔ زینب کبریٰ کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ حسین نے کہا ہو سکتا ہے ان کے بابا راضی نہ ہو۔ زینب نے کہا کیا آپ بھول گئے، کیا آپ بھول گئے کہ ان کے بابا ہی تو آپ کے حوالے کر گئے تھے، آپ کے سپرد کر گئے تھے۔ اب حسین کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ مرزا دبیر فرماتے ہیں امت پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے زینب، امت پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے زینب، سینے سے دل و جان کو جدا کرتی ہے زینب، سینے سے دل و جان کو جدا کرتی ہے زینب، چھٹتے ہیں پسر یاد خدا کرتی ہے زینب، جو صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے زینب، جو صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے زینب۔ گھوڑوں پہ جو وہ دونوں پرارمان چڑھے ہیں، کہتی ہیں یہ بیٹے میرے پروان چڑھے ہیں، کہتی ہیں یہ بیٹے میرے پروان چڑھے ہیں۔ عزیزوں عمر سعد
نے جب دیکھا تو یہ کسی شہید کے احوال میں نہیں ملتا ہے کہ جب اون اور محمد میدان میں آئے تو عمر سعد اپنے خیمے سے نکل آیا اور کہنے لگا کہ زینب کو حسین سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ اون و محمد کو مرنے کے لیے بھیج دیا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ بس عزیزوں، میں بات تمام کر دی، وقت تمام ہو گیا ہے۔ اور محمد میدان میں گئے، لڑے، ماموں کو آواز دی، حسین پہنچے، لاشیں لے کر کے خیمے میں آئے۔ لاشیں لے کر کے آئے تو بیویوں نے ایک حلقہ بنا لیا، حلقہ بنا کر ماتم کرنے لگے۔ اس حلقے میں زینب نہ نظر آئی، اس حلقے میں زینب نہ نظر آئی۔ زینب کیا کہتی ہیں؟ میر سلیس کا یہ بند سماعت فرمائیے۔ کہا زینب نے جو سب اٹھ کے گئے پیٹنے سر، کہا زینب نے جو سب اٹھ کے گئے پیٹنے سر، اب ہے نہ کرو صاحبو، اب ہے نہ کرو صاحبو، ہر دم بھر شادیاں ہو چکی، پروان چڑھے میرے پسر، کوئی دیکھو کہ محافے دلہنوں کے ہیں کدھر، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے۔ عزیزوں بس آپ ایک جملہ اور سماعت فرمائیے، زینب نے کربلا میں اون و محمد پہ ماتم نہیں کیا، زینب نے کوفے میں بھی اون و محمد پہ ماتم نہیں کیا، شام میں زندان میں سے جب نکلے گھر ملا، عزاداری برپا ہوئی، جب سارے سر بیویوں نے لے لیے، شام کی عورتیں دو سر دیکھ کے کہتی تھیں کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ زینب رو کے کہتی تھی ایسی بددعا کیوں دیتی ہو؟ کہا ہم یہ دیکھتے ہیں ہر وارث اپنا سر لے کر کے رو رہا ہے، کہا تم نے زینب کے ساتھ انصاف نہیں کیا، زینب حسین پہ گریا کرے، عباس کو روئے، علی اکبر کا ماتم کرے، یا اون و محمد پہ روئے۔ اجرکم اللہ، وہ کوفے میں بھی نہیں روئیں، شام میں بھی نہیں روئیں، کربلا آ کر بھی نہ روئیں، مدینہ واپس آ گئیں۔ بس آخری جملہ، مدینہ آ گیا، مدینہ آ گیا تو سید سجاد کے گھر زینب کا قیام ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ امام سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی پھوپھی سے کہیں یہ بھی انہی کا گھر ہے، اپنی پھوپھی سے کہیں کہ یہ بھی انہی کا گھر ہے، کبھی یہاں بھی تشریف لایا کریں۔ امام نے کہا پھوپھی اماں، عبداللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گھر واپس جائیں، عبداللہ یہ چاہتے ہیں آپ گھر واپس جائیں۔ شہزادی زینب گھر میں تشریف لائیں، عبداللہ گھر پر نہیں تھے۔ دل تھام کے روئیے گا، دل تھام کے سنیے گا، بس گریہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ کہا کہ عبداللہ گھر میں نہیں تھے، شہزادی زینب گھر میں والد ہو گئی، وہ گھر میں آگے تشریف رکھا۔ جب حضرت عبداللہ آئے تو پر دیکھ کر پریشان ہو گئے، کہا کہ موزمہ آپ کون ہیں؟ موزمہ آپ کون ہیں؟ آپ چلی جائیے، میری زوجہ گھر پر نہیں ہے۔ زینب رو کے کہنے لگی ارے میں زینب ہوں، ارے میں زینب ہوں۔ عزیزوں وہ زینب جس نے اون و محمد پہ کربلا میں، کوفے میں، شام میں، کربلا دوبارہ آ کر گریہ نہیں کیا، اب جو گھر میں داخل ہوئی وہ دو ننھے بستر، وہ دو مسلوں پہ نظر پڑی، زینب نے رونا چاہا، عبداللہ نے کہا رک جاؤ۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ زینب نے کہا، عبداللہ نے کہا رک جاؤ، بس عزیزو آخری جملہ، کہا رک جاؤ۔ کہا تو زینب نے کہا آپ یہ پوچھیں گے کہ آپ کے بیٹے کیسے لڑے؟ کہا نہیں، کہا مجھے یہ بتاؤ میرا حسین کیسے لڑا، مجھے یہ بتاؤ میرا حسین کیسے لڑا۔ زینب نے کہا جب سب لاشوں سے زمین کربلا بھر چکا تھا، کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا، میں دو زانو ہوئی، میں نے بھائی کو سوار کرایا، جو پہلا حملہ کیا میرے ماجائے نے تو یزیدی لشکر کوفے کی دیواروں سے جا کے ٹکرایا۔
اب کس سے تعریف لیتے حسین؟ لاش علی اکبر کے پاس آئے، کہنے لگے علی اکبر تم نے دیکھا تیرا بابا کیسے لڑا؟ تم نے دیکھا تیرا بابا کیسے لڑا؟ دشمن سے کہنے لگے ارے اس کی جنگ دیکھو جس کا ہم شکل پیغمبر جیسا بیٹا مارا گیا۔ علقمہ کے کنارے آئے، کہا عباس تمہیں جانے کی بہت جلدی تھی، اگر زندہ ہوتے تو ہم تم ساتھ مل کے لڑتے۔ پھر دشمن سے کہنے لگے ارے اس کی جنگ دیکھو جس کی کمر شکستہ ہو گئی ہے، جس کا سہارا ٹوٹ۔ یا حسین